بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی میں پیار و محبت بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب میاں اور بیوی قربت کے دوران ہارمون خارج کرتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو گھر کے سارا نظام بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ان کی جن سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا جس سے میں انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی بات سے بخوبی واقف تھے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت اما حوا نے جواباً کہا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ علیہ السلام کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین کہا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا لڑکا اور لڑکی کی جلدی ہی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں اور بیوی بن کر ایک دوسرے کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جن سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا کیا نام ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم نہانی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جماع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں، اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنے اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا افاع فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ زیادہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کے ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جماع کرے اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی، اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔